پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان میں ٹیکس امور کے مسترد ماہر سابق چیئرمین FBR جناب شبر زیدی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ شبر زیدی صاحب۔ یہ تو ایک عام بات ہے کہ جو ٹیکس دینے والا ہے پاکستان میں اس کی مصیبت ہے، اسی کو مسلسل وہ عطاب کا شکار رہتا ہے، اسی کو سب سے زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور حالیہ بجٹ میں جو اضافی جو ایک تصوراتی آمدن پہ ٹیکس لگا دیا گیا ہر پاکستانی کو جس کے پاس ایک علیحدہ پلاٹ ہے یا کوئی گھر ہے یا کوئی فلیٹ ہے اور وہ کسی استعمال میں نہیں ہے، اس پر تصوراتی آمدن تصور کی جائے گی، اس پر ٹیکس لگایا جائے گا۔ عام طور پہ ہم یہ سب سنتے ہیں، تمام ماہرین بھی اس میں شامل ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بڑی زیادتی ہے اور یہ شاید غیر قانونی کام ہے جو کہ حکومت نے کیا یا FBR نے کیا۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، دو باتیں ہیں کامران صاحب اس پہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس کی لیگل پوزیشن واضح کر دیتا ہوں۔ یہ پہلی بات تو لاہور ہائی کورٹ نے کیپٹل ویلیو ٹیکس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے، انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ اس کو آپ ریگولر پروسیجر سے لے کر آئیں۔ جو فیصلہ آیا ہے وہ کراچی سندھ ہائی کورٹ کا آیا ہے، اور میں بالکل واضح الفاظ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سندھ ہائی کورٹ کے دونوں فیصلے ڈیم رینٹ کے اوپر بھی اور CBT کے اوپر بھی پاکستانی قانون آف ٹیکس کے حساب سے، میرے ذاتی حساب سے غلط فیصلے ہیں، اور اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان ریورس کر دے گی، کیونکہ یہ پاکستان کے آئین کی جو شق نمبر 50 ہے اور آئین کی دوسری جو ہم نے ڈکلیریشن میں ایسٹ دیے تھے اس کے حساب سے یہ اس کی کنٹروینشن ہے، اور اگر اس کو صحیح طرح پڑھا جائے تو یہ یقینی طور پہ عدالتی فیصلے سر آنکھوں پر ہے، لیکن عدالتی فیصلوں پر تبصرے بھی ہوتے ہیں اور ہم کر سکتے ہیں بالکل۔ آپ ذرا اس کو اور ایکسپلین کیجئے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ مناسب فیصلہ نہیں ہے یا یہ کہ یہ صحیح فیصلہ نہیں ہے۔ میں بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں، پہلے آ جائیں کہ ایک نظریاتی رینٹ، اس کو کہتے ہیں ڈیم رینٹ، تصوراتی۔ میرے پاس ایک پلاٹ ہے، ٹھیک ہے، تصوراتی میرے پاس ایک پلاٹ ہے جس پہ کوئی رینٹ نہیں آ رہا، ٹھیک ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پلاٹ کے یا اس کے اوپر میں ایک آپ کو تصورات یہ ایزیوم کروں گا کہ اس پہ یہ رینٹ آنا چاہیے اور اس پہ ٹیکس دیں گے۔ یہ پاکستان میں جو تشریح ہے انکم ٹیکس آرڈیننس کی، یہ اس سے باہر ہے، اور اس پہ پاکستان کی سپریم کورٹ کا ڈیسیژن الہی کاٹن بل میں بالکل واضح ڈیسیژن ہے کہ یہ انکم نہیں ہو سکتی۔ میرے ذاتی حساب سے یہ کیس پراپرلی کنٹیسٹ نہیں ہوا، اور اس کی جو پوزیشن ہے وہ صحیح طرح واضح نہیں ہوئی، اور یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ بلوچستان ہائی کورٹ نے اس ٹیکس کو سسپینڈ کر دیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ خلاف ہے، مگر بلوچستان ہائی کورٹ نے فار دا ٹائم بینگ شارٹ آرڈر میں سسپینڈ کیا ہوا ہے، ان کا فیصلہ آنا ہے، اور پنجاب ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ اس میٹر پہ نہیں آیا۔ کوئی چیز جو انکم نہیں آئی ہو وہ انکم ٹیکس آرڈیننس کے تحت انکم نہیں ہو سکتی۔ پاکستان کی تاریخ کا بدترین کیس الہی کاٹن مل تھا، جس میں ایک تعریف کی گئی تھی آمدنی کی، اس کی اتنی بڑی تعریف کے اندر بھی یہ نہیں آتا ہے۔ تو میں بالکل کلیئر ہوں کہ اگر یہ پراپرلی سپریم کورٹ میں شبر صاحب یہ بتائیے، دوسرا ایک معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ پھر وہی پاکستانی جو اپنے اثاثے ظاہر کرتے ہیں، جو پورے ٹیکس ریٹرنز فائل کرتے ہیں، تمام چیزیں ایمانداری سے ظاہر کرتے ہیں، بتاتے ہیں، ان کی مصیبت اور یہی ہوا ہے کہ وہ مٹھی بھر پاکستانی جنہوں نے اپنے بیرون ملک اثاثے ایمانداری سے ظاہر کر دیے، انہوں نے حکومت کی تمام اسکیمز کا فائدہ اٹھایا، اور حکومت کی اور آئینی گارنٹی تھی ان کو کہ یہ فل اینڈ فائنل ان کے ساتھ سیٹلمنٹ ہو رہی ہے اس معاملے میں، ان پر بھی کیپٹل ویلیو ٹیکس لگا دیا گیا ہے، ان بیرون ملک کے اثاثوں پہ CBT لگا دیا گیا ہے، جس کا کہ ابھی ہم نے ذکر کیا وہ عدالت میں موجود ہے۔ اس کی کوئی میرٹ ہے؟ اچھا، اس پہ میں آتا ہوں۔ دوسرے ملک کے معاملات کے اندر جو دوسرا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو آئین کا آرٹیکل نمبر 50 ہے، اس کے تحت وفاقی حکومت کو اموول پراپرٹی پہ ٹیکس لگانے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا وفاقی حکومت میرے انگلینڈ کی پراپرٹی پہ ٹیکس لگا سکتی ہے؟ یہ رائٹ کیا آئین نے وفاقی حکومت کو دیا ہے؟ یہ سوال ہے۔ میرا کہنا ہے یہ اگر میں سندھ میں رہتا ہوں اور میری پراپرٹی لنڈن میں ہے تو یہ رائٹ سندھ گورنمنٹ کا ہے، وفاقی گورنمنٹ کا نہیں ہے۔
دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم ایسٹ ڈکلیریشن لا لے کر آئے تھے 2018 میں اور ہم ایسٹ ڈکلیریشن لا لے کر آئے تھے 2019 میں، تو ہم نے یہ ان کو یہ کہا تھا کہ آپ اس پراپرٹی کو ڈکلیئر کریں، اب اس کے اوپر کوئی مزید ٹیکس نہیں لگایا جائے گا۔ تو وہ جو شک ہے، اور اس کے اوپر آئین کی بڑی سپریم کورٹ کی بڑا واضح ڈیسیژن ہے میاں ثاقب نثار کا کہ ایک اسپیسیفک لا جنرل لا کو اوور رائڈ کرتا ہے۔ تو یہ جو دوسرا والا آرگومنٹ ہے، اس کا جواب سندھ ہائی کورٹ نے نہیں پراپرلی دیا ہے، اور یہ دونوں میٹر سپریم کورٹ میں پڑے ہیں، اور بہت جلدی میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ اچھا تیسری بات سے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ڈیم رینٹ والا قصہ ہے، اس پہ تو آلموسٹ صاحب کے ساتھ یہ ایگریمنٹ ہو گئی تھی کہ یہ وڈرا ہونے جا رہا ہے، مگر مفتاح صاحب چلے گئے اور یہ وڈرا نہیں ہوا۔ انہوں نے یہ مان لیا تھا کہ یہ غلط ٹیکس ہے، مگر انفارچونیٹلی یہ ہمارے جو لوگ ہیں انہوں نے اس کو کنٹینیو کیا، اور ہماری عدلیہ نے میں بہرحال یہ بتائیں کہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ سراسر نقصان میں پاکستانی ہے جو کہ اپنے ٹیکس ریٹرن ظاہر کرتا ہے، جو اپنے تمام معاملات صاف ستھرے طریقے سے ظاہر کرتا ہے، اسی کو مارتے ہیں، اور اسی کو جتنا نچوڑنا ہوتا ہے اسی کو نچوڑتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ اب اس آمدن کو، جو بے نامی جائیدادیں ہیں ان کے مزے ہیں، جو اپنے نام پہ نہیں رکھتے ان کے مزے ہیں، جو ریٹرن فائل نہیں کرتے ان کے مزے ہیں، اور جہاں پر کسی ایک پاکستانی نے ایک فلیٹ لے لیا یا ایک پلاٹ لے لیا یا کچھ لے لیا، اب اس کی بھی آمدن کو تصور کر کے اس پر ٹیکس لگا دیا گیا ہے۔ جنہوں نے اپنے بیرون ملک اثاثے واضح طور پر ظاہر کر دیے، حکومتی گارنٹی کا فائدہ اٹھایا، آئینی گارنٹی کا فائدہ اٹھایا، ان پر بھی ٹیکس لگا دیا گیا۔ سبق یہ ہے پاکستانیوں کے لیے کہ وہ کسی صورت میں ٹیکس نظام کے قریب نہ آئیں، کیونکہ وارے نیارے انہی کے ہیں جو ٹیکس نظام کے قریب نہیں ہیں۔ دیکھیں میں کامران صاحب، کیونکہ میں اس بارے میں سب سے زیادہ انفارمیشن رکھتا ہوں، تو میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں آج۔ وہ بات یہ ہے کہ پاکستانیوں کا کم از کم 30 سے 40 بلین ڈالر کی ریئل اسٹیٹ ہے دبئی میں، ٹھیک ہے، اور اس میں سے جو ڈکلیریشن آئی ہیں وہ لیس دین 2-3 بلین ڈالر کی ہیں۔ تو وہ پاکستانی جن کے پاس فلیٹس کی لائن ٹو لائن ہے، جن کے پاس پورے بلاکس ہیں دبئی میں فلیٹوں کے، اور جنہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا، وہ فارن ایسٹ کے اندر آرام سے عیاشی کر رہے ہیں، اور وہ شریف لوگ جنہوں نے پہلے ڈکلیئر کیا یا وہ کم از کم ایمنسٹی میں آ گئے، وہ اس سزا کو بھگت رہے ہیں۔ یہ اگر سلسلہ چلتا رہا تو پاکستان میں کبھی بھی وہ کیپٹل واپس نہیں آئے گا، اور جو کیپٹل پاکستان میں پڑا ہے وہ باہر چلا جائے گا۔ میں آپ کو بہت ساری انفارمیشن دے سکتا ہوں ان پراپرٹیز کی جو پاکستانیز اوریجن کے پاس ہے۔ دیکھیں آپ کامران صاحب اس بات کو یاد رکھیں کہ پاکستان کا ڈائیاسپورا کے پاس بے شمار لوگ ہیں جن کے پاس ڈیول نیشنلٹیز ہے، جن کے بچوں کے پاس ڈیول نیشنلٹیز ہیں۔ ان کو کتنی دیر لگتی ہے اپنی پراپرٹی کو اپنے بچے کے نام گفٹ کر کے اس کو باہر نکالنے میں؟ آپ سوچیں، میری بات کو تھوڑا سمجھیں۔ اگر میرے پاس پراپرٹی ہے اور میں نے اس کو اپنے بچے کے نام ٹرانسفر کر دی، ختم ہو گیا قصہ۔ کیا کر لیں گے؟ کیا بگاڑ لیں گے میرا؟ دیکھیں میرے پاس اگر ایک بڑی سی پراپرٹی لنڈن میں ہے، اور میرا کس کا بچہ ہے جو پاکستان سے باہر نہیں ہے آج، پیسے والے کا، وہ کل گفٹ کر دے گا، ان کی طبیعت صاف ہو جائے گی، پھر کیا ہوگا؟ مجھے سمجھائیں نہ ذرا۔ پاکستانیوں میں کون بڑا آدمی ہے جس کے پاس بچے باہر نہیں ہیں؟ تو میں سمپل کل ایک گفٹ ڈیڈ بناؤں گا، اس سال تو میں پھنس گیا، کوئی بات نہیں، اگلے سال ختم ہو جائے گا قصہ۔ تو یہ تھوڑے سے نا، یہ میرے حساب سے جو پاکستان کے ٹیکس کی پالیسی بنانے والے آج کل بیٹھے نا، یہ تھوڑے سلو ہیں بیسیکلی، ان کو بات سمجھ نہیں آتی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ شبر زیدی صاحب ہمارے ساتھ